اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عربک ٹیچر چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تعارف قرآن مع عظمت قرآن کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل پر اکثر ترجمۃ القرآن کے لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تعارف قرآن اور عظمت قرآن کا مواد بھی میرے چینل پہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ قرآن کے تعارف کو سمجھ کر اس کی اہمیت و عظمت کو جاننے کے بعد ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے ساتھ ہمارا ایک قلبی رجحان اور لگن بھی بنا رہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی کتاب کا انتخاب فرمایا ہے، جو کہ تعارف قرآن میں بہترین کتاب ہے، جو کہ ان کے خطبات سے مرتب کی گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو مرتب کرنے والے حافظ خالد محمود خضر ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں کرے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے جنہوں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم جلدی سے تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب کی فہرست آ گئی ہے، جس میں پہلے باب اول میں قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کو صفحہ نمبر 7 سے لے کر صفحہ نمبر 26 تک 26 تک اس موضوع اور بحث کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا باب اور دوسرے باب میں چند متفرق مباحث قرآن مجید کی زبان اور اس کے لغوی مطلب کہ لغو کیا ہے، زبان کیا ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کا اسلوب کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بحث ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے تیسرا باب، اس میں قرآن مجید کی ترتیب اور تقسیم جو ہے اس کو کیسے کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر چہارم باب میں کیا ہے، تدوین قرآن، یعنی قرآن کے کن کن مراحل سے ہوتا ہوا یہ مدون ہوا ہے، کتابی شکل میں آیا ہے۔ آگے ہے پانچواں باب، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ چھٹا باب ہوگا فہرست قرآن کے اصول، فہم قرآن کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ساتواں اور آٹھواں باب کیا ہوگا، اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ، اور اس کے بعد ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے پہلے تعارف ہوگا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے عظمت قرآن بازبان قرآن، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے سیگمنٹ میں بھی اسی طرح باب باندھے گئے ہیں۔ پہلی بحث ہوگی عظمت قرآن بازبان قرآن، دوسری بحث ہوگی عظمت قرآن احادیث نبویہ کے آئینے میں، اور اس کے بعد پھر باب اول فائنل شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عرض مرتب سے، ٹھیک ہے۔ جس نے اس کو مرتب کیا ہے وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کتاب کا کیا انٹروڈکشن دیتے ہیں، یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو ایک ایک باب کو انشاءاللہ ہم ایک ایک ویڈیو میں کور کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مرتب، رب کائنات نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس کے جسد خاکی، یعنی جسم کو، جسد خاکی یہ مٹی کے جسم کو میں اپنی روح پھونکی اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس منصب پر تقرر کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ اس کا اور تمام جہان کا معبود، مالک اور حاکم اللہ تعالی ہے، اس کا اور تمام جہان کا معبود و حاکم اللہ تعالی ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے کہ وہ زمین پر حاکم نہیں، خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اسے یہاں اپنے معبود واحد کا بندہ بن کر رہنا ہے جو اس کا خالق و مالک و حاکم ہے، اور اسے اپنے حاکم اور مالک کی جانب سے جو ہدایات اور احکام موصول ہوتے رہیں گے انہیں اس نے اپنا لاہ عمل اور ضابطہ حیات بنانا ہے۔ انسان کے لیے یہی درست طرز عمل ہے جسے اپنا کر وہ اس دارالامتحان میں کامیاب قرار پائے گا اور اپنے حاکم اور اپنے مالک کی رضا کے نتیجہ میں ابدی یعنی ہمیشہ کی راحت و مسرت کے گھر یعنی جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز جہالت کی تاریکیوں میں نہیں بلکہ
ہدایت کی روشنی میں ہوا اور انسان کا دستور حیات اسلام قرار دیا گیا۔ پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا جس نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا درس دیا، لیکن نسل آدم رفتہ رفتہ غفلت کا شکار ہوتی گئی اور اپنے دستور حیات سے منحرف ہو کر غلط راستوں پر بھٹکنے لگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، جو اپنے ابنائے نو کو اللہ کی بندگی اور دین اسلام کی پیروی کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو اس دعوت کو قبول کرنے پر آبادہ ہی نہ ہوتی، اور جو لوگ انبیاء اور رسل کی دعوت قبول کر لیتے وہ بھی رفتہ رفتہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے اور اپنے پاس موجود آسمانی ہدایت کو من مرضی کی تحریفات سے مسخ کر دیتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ جیسے جیسے نوع انسانی شعور کی منازل طے کرتی گئی، رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہدایت بھی ارتقاء پذیر ہوتی رہی۔ ارتقاء کا مطلب ہے بلند ہوتی رہی، آہستہ آہستہ مرتبہ اس کا بڑھتا رہا، اللہ اپنی طرف سے ہدایت میں بھی تبدیلی کرتا رہا، تاکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی علیہ السلام پر یہ ہدایت اپنی تکمیلی شان کے ساتھ قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو گئی، جسے خود اس کے نازل کرنے والے نے الہدیٰ، دا فائنل گائیڈنس قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی تحریف سے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں قرآن حکیم کو مرکوز و محور کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی بنیاد پر نہ صرف دنیا کو ایک نظام عدل اجتماعی عطا فرمایا، بلکہ اس عادلانہ نظام پر مبنی ایک صالح معاشرہ بھی بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی رہنمائی میں انقلاب کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے نوع انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا فرما دیا۔ چنانچہ یہ قرآن محض ایک کتاب نہیں، کتاب انقلاب ہے، اور اس کے شعور کے بغیر قرآن مجید کی بہت سی اہم حقیقتیں قرآن کے قاری پر منکشف نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو شعوری مطالعہ کے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کے بغیر نہیں منکشف ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے صدر مؤسس، ٹھیک ہے، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر محمد اسرار احمد حافظہ اللہ، اس وقت تو حیات تھے لیکن اب ہم پڑھیں گے رحمۃ اللہ کو، جنہوں نے اس دور میں قرآن حکیم کی اس حیثیت کو بڑے وسیع پیمانے پر عام کیا کہ یہ کتاب اپنی دیگر امتیازی حیثیتوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب اور آپ کے برپا کردہ انقلاب کے مختلف مراحل کے لیے بمنزلہ مینول، ٹھیک ہے جی، مینول، ٹھیک ہے، بھی ہے۔ لہذا اس کا مطالعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک اور انقلابی جدوجہد کے تناظر میں کیا جانا چاہیے، اور اس کے قاری کو خود بھی منہج انقلاب نبوی پر مبنی انقلابی جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ قرآن حکیم کے معارف کے بہت بڑے خزانے تک رسائی سے محروم رہے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و احسان ہے کہ اس نے انہیں اپنی کتاب عزیز کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ چنانچہ محترم ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اپنی زندگی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی ان نشر و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی ہے، بلکہ انہوں نے قرآن حکیم کے پیغام کی روشنی میں دینی فرائض کے جامع تصور کی ادائیگی کے لیے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قافلہ بھی تشکیل دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پیش نظر کتاب تعارف قرآن محترم ڈاکٹر صاحب کے چند خطبات کا مجموعہ ہے، جسے مرتب کرنے کی سعادت راکم الحروف کے حصے میں آئی ہے۔ راکم کی شدید خواہش ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب کے شہر آفاق دورہ ترجمۃ القرآن کو بھی مرتب کر کے تحریر صورت میں پیش کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس عظیم کام کے لیے یہ عاجز اللہ تعالیٰ سے اس کی تائید و توفیق و عزم و ہمت کا طلبگار ہے۔ حافظ خالد محمود خضر، مدیر شعبہ مطبوعات۔ ٹھیک ہے جی، فہرست کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم جلدی سے پہلا باب شروع کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، میں تو بڑے شوق سے اس کتاب کو پڑھوں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے بھی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ایک قلبی رجحان پیدا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا جب اس کا تعارف ہمیں مل جائے گا۔ باب اول، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے بارے میں، یہ ہم سمجھیں گے۔ تعارف قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا ایمان یا اصطلاح عام میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن حکیم کے متعلق اپنا عقیدہ ہم 3 سادہ جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا، قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور تیسرا، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من وعن موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 باتیں اور بہت ہی آسان باتیں جو یاد رکھنے کے لیے، سب سے پہلی بات یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ من وعن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ نازل ہوا تھا۔ جتنی دیر تک یہ عقیدہ اور یہ ایمان نہیں قرآن کے بارے میں ہمارا ہوتا تو اتنی دیر تک ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ چیز تینوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو ایمان نہیں ہوگا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہ 3 جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر کفالت کریں گے، لیکن انہی 3 جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور دقت نظری، ٹھیک ہے، دقت مطلب تھوڑا سا دقیق نظر اس پر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تمہیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کی طرف اجمالاً اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ مجمل طور پر ان کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید، القرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر علیحدہ بحث ہوگی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، مأمنہ، ٹھیک ہے جی، اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ جب سورۃ التوبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 4 ماہ کی مدت کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا، تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ یہ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے تو وہ آپ کے پاس آ کر مقیم ہو اور اللہ کے کلام کو سنے جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہیں اس سے مطالبہ کیا جائے کہ فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ اس وقت میں اس آیت کا حوالہ صرف کلام اللہ کے الفاظ کے لیے شہادت کے طور پر، ٹھیک ہے، اس وقت میں نے یہ آیت کا حوالہ صرف کلام اللہ کے الفاظ کی شہادت کے طور پر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت سے کیا نکلا ہے کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کلام الہی جملہ صفات الہیہ کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کلام سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کے کلام قرآن مجید اللہ کے کلام ہونے میں ہی اس کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے، اس لیے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں متکلم کی پوری شخصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں پوری شخصیت جو اس میں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی شخص کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم و فہم و شعور کی سطح کیا ہے، آیا وہ تعلیم یافتہ انسان ہے، مہذب ہے، متمدن ہے، یا کوئی اجڑا ہوا گنوار ہے۔ اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے انہی نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ فاش گویم آنچا در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہا و ہم پیدا است، این زندہ و پائندہ گویا است، این، ٹھیک ہے جی۔ ان آیات کا ان اشعار کا ترجمہ بھی آگے ان میں دیا ہے۔
جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، چنانچہ یہ حق تعالیٰ کی ذات کے مانند پوشیدہ ہے اور ظاہر بھی ہے، نیز یہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مختلف مفاہیم و معانی کے لیے اس شعر کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں اس کے چیزیں دیگر ہونے کا کون سا پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس میں در حقیقت سورۃ الحدید کے اس مقام کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اسی طرح علامہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بھی شان یہی ہے، نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت الحی القیوم آیت الکرسی سورۃ بقرہ میں ہے، اسی طرح یہ کلام بھی زندہ و پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر یہ کلام یہ صرف کلام نہیں، خود متکلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کلام اور متکلم کے مابین فرق کے حوالے سے متکلمین کی اس بحث کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذات حق کی صفات ذات سے علیحدہ اور متضاد ہیں، ٹھیک ہے، مستضاد ہیں یا عین ذات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ذات حق کی صفات عین ذات ہیں یا ذات سے علیحدہ ہیں۔ علامہ اقبال نے خود بھی اپنی مشہور ابلیس کی مجلس شورا میں اس بحث کا ذکر کیا ہے۔ ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ علم کلام کا ایک نہایت ہی پیچیدہ، غامض اور عمیق مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، بہت ہی گہرا، جس پر بڑی بحثیں ہوئیں اور بالآخر متکلمین کا اس پر تقریباً اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر، یعنی اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا غیر قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی صفات عین اللہ ہی کے جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے اس سے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس حوالے سے غور کریں تو قرآن حکیم بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اسی کے ذیل میں آئے گا، یعنی نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 قرآن مجید کی فی نفسہ ہی عظمت کے ضمن میں اہم ترین ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نازل کر دیں اس قرآن کو پہاڑوں پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو جائیں گے، اللہ کی خشیت سے جو ہے خاشعم متصدعم، اللہ کے خوف اور دبدبے سے پھٹ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا۔ اس تمثیل کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طلبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر حاضر ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی طلبی تھی جس میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطبہ اور مکالمہ سرفراز فرمایا تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی اور انہوں نے فرمائش کرتے ہوئے کہا، ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ مخاطبہ اور مکالمہ کے شرف سے تو نے مجھے شرف فرما ہی دیا، اب ذرا مزید کرم فرما کر۔ اس پر جواب ملا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، چنانچہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر تم بھی گمان کر لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو دکا ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی ریزہ ہو گیا۔ یہاں دکا کے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یعنی ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ہو جانا، یا کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ الفجر کی آیت نمبر کلا اذا دکت الارض
دکن دکا، اور ان معنوں میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس یہ مقام ان معنوں میں وارد ہوا ہے۔ وہی لفظ یہاں پہاڑ کے بارے میں آیا ہے، یعنی وہ پہاڑ ریدا ریدا ہو گیا اور یا دب گیا، زمین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی دیکھی تو بالواسطہ جو بالواسطہ تھی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نہیں تھی، جو بالواسطہ تھی، پہلے پہاڑ پہ پڑی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، ٹھیک ہے، یعنی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑی بلکہ پہاڑ پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ اس کا نظارہ کر رہے تھے، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث کا ایک عقدہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ دب گیا اور یا پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی الکلام اللہ کی بھی وہی کیفیت و تاثیر ہے جو کیفیت و تاثیر تجلی الہی کی ہے۔ اس کے قرآن اللہ کا کلام، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، تو تجلی صفات و تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ علامہ اقبال نے ایک جگہ اس بارے میں ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ علامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں: موساز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری و تبسمی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نے تو تجلی رب کو دیکھا تو وہ گر پڑے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تبسم فرما رہے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس شعر پر کیا تبصرہ کیا۔ علامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقابل کر رہے ہیں، وہ تو تجلی صفات کے بالواسطہ نظارے سے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عین ذات کا دیدار کیا اور تبسم کی کیفیت میں کیا۔ اس میں دو اعتبارات سے مغالطہ پایا جاتا ہے۔ اول تو وہ تجلی صفات نہیں، تجلی ذات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی، جیسا کہ قرآن مجید میں فلما تجلی ربہ للجبل، گویا یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ خود متجلی ہوا، ٹھیک ہے، متجلی ہوا۔ دوسری یہ کہ یہ خیال بھی مختلف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ذات الہی کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے جی، اس بات میں بھی کیا کہتے ہیں، اختلاف ہے۔ اگرچہ ہمارے اسلام میں یہ رائے بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن اکثر و بیشتر کی رائے اس کے برعکس ہے، اس لیے وہاں بھی آیات کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھا، رسول اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات میں سے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب اس سے زیادہ بڑی آیات اور اس سے زیادہ بڑی تجلی الہی اور کہاں ہوگی، لیکن دونوں اعتبار سے اس شعر میں مبالغہ ہے۔ البتہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے علامہ کے اس شعر مثل حق پنہا و ہم پیدا است این زندہ و پائندہ گویا است این، میرے نزدیک قطعاً کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ بات کہیں جا سکتی ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، تورات کی گواہی۔ اب ذرا قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے حوالے سے ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء میں، ٹھیک ہے، سفر استثناء میں جو صحف موسیٰ، ٹھیک ہے، صحف موسیٰ میں ایک صحیفہ ہے کہ 18ویں باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہوئی بیان کی گئی ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں: میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں ان سے کہوں گا۔ میں نے یہاں خاص طور پر ان الفاظ کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، ٹھیک ہے، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہاں ایک تو لفظ کلام آیا ہے جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں آیا ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ، ٹھیک ہے، پھر منہ میں ڈالنا۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید کے ایک اور لفظ اور 2 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں
ایک لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، وہ لفظ ہے قول، یعنی قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحاقہ، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اور سورۃ تکویر میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آگے چل کر آیا ہے وما هو بقول شیطان الرجیم۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ ان 2 مقامات میں سے مؤخر الذکر کے، یعنی جو پہلے بعد میں جس کا ذکر ہوا ہے، مؤخر الذکر کے متعلق تقریباً اجماع ہے کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، گویا قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ الحاقہ میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، اس سے یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کا کلام پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل ہوا، اب میں کتاب استثناء کے الفاظ استعمال کروں گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس کے منہ میں، ان کے منہ میں ڈالا، تاہم ان کے منہ کا ہم کو کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ نہایت جلیل القدر فرشتے ہیں۔ بہرحال قول کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ابتداءً کلام الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قول کی شکل میں اترا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا گیا، اور وہاں سے یہ قول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اس لیے یہ آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا، لوگوں نے اسے صرف آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا۔ گویا یہ قول شاعر نہیں، قول کاہن نہیں، قول شیطان الرجیم نہیں، بلکہ یہ قول رسول ہے، اور رسول کریم اولاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے اس قول کی حیثیت سے آیا ہے، پھر ثانیاً یہ جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، اس لیے انہوں نے یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے، اور اس کی آخری درجے تک پہنچانے پر یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کے متعلق تورات میں الفاظ آئے ہیں، میں ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، ٹھیک ہے جی، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ لوح محفوظ اور مصحف میں مطابقت، لوح محفوظ اور مصحف میں مطابقت۔ کلام ہونے کے حوالے سے تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ کلام اللہ کی صفت، کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی وہ بھی پہلے سے ہیں، اول سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مادیت اور جسمانیت سے ماورا ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہے، چنانچہ کلام اللہ جسے حرف و صوت کی محدودیت سے اعلیٰ و ارفع خیال کیا جا سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حروف و اصوات کا جامہ پہنایا اور سید المرسلین کے قلب مبارک پر بطریق تنزیل نازل فرمایا۔ یہی کلام لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس مندرج ہے، ٹھیک ہے، جسے ام الکتاب یا کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس موجود قرآن مجید یا مصحف کی عبارت بعینی وہی ہے جو لوح محفوظ یا ام الکتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی دستاویز کی مصدقہ نقل ہو جو بغیر کسی سوچے کے، ٹھیک ہے، فرق کے اصل کے مطابق ہو۔ چنانچہ سورۃ البروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے متعلق سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، اور ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے ہیں، یعنی ملائکہ مقربین، جن کے بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ ایسے صحیفے میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز ہیں، اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں۔
در حقیقت یہ کتاب مکنون ان فرشتوں کے پاس ہے، وہ تمہاری رسائی سے بعید و ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات سورہ زخرف میں کہی گئی ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو در حقیقت اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت، ٹھیک ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کا لفظ جڑ اور بنیاد کے لیے آتا ہے، اس لیے ماں کے لیے بھی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے بطن سے اولاد کی ولادت ہوتی ہے، وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اس کتاب کی اصل اساس لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ مزید وضاحت کر دی گئی کہ لدینا یعنی وہ الکتاب جو ہمارے پاس ہے، اس میں یہ قرآن درج ہے، لعلی حکیم، اس کتاب کی صفات یہ ہیں کہ وہ بہت بلند و بالا اور حکمت والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مستحکم وہ اللہ کا کلام اور نہایت محفوظ کتاب ہے، اسے لوح محفوظ کہیں، کتاب مکنون کہیں، الکتاب کہیں، اصل کلام وہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی عالم غیب، اسے عالم امر جسے سوائے اس پاک باز فرشتوں کے جن کی رسائی لوح محفوظ تک محفوظ ہے کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی اس لوح محفوظ کے مضامین پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس کلام کی تنزیل فرمائی اور اس کی عبارت کو تا قیامت مصاحف میں محفوظ فرما دیا اور ناپاک ہاتھوں سے چھونے سے منع فرما دیا، ٹھیک ہے۔ کلام الہی کی 3 صورتیں، اب یہاں پر 3 صورتوں کا جو ہے وہ پر بحث ہوگی، جو کلام الہی کی 3 صورتیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ